خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 10 باب 25 سے 37 آیات مقدسہ۔ ایک دن ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر یسوع کی آزمائش کی کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے؟ تو کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک جواب دیا، یہی کر تو جیے گا۔ مگر اس نے یہ چاہ کر کے اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں میں جا پڑا، جنہوں نے اسے لوٹ کر زخمی کیا اور ادھموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور اس کو دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی نے بھی اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا۔ پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور اس کو دیکھ کر ترس کھایا اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور مے لگا کر باندھا اور اپنے جانور پر بٹھا کر سرائے میں لے گیا اور اس کی خبر گیری کی، اور دوسرے دن 2 دینار نکال کر بھٹیارے کو دیے اور کہا کہ اس کی خبر گیری کر، اور جو کچھ اس سے زیادہ خرچ ہوگا میں پھر آ کر تجھے ادا کروں گا۔ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا، تو کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا، اس کو جس نے اس پر رحم کیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران 15ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ آج کی تینوں تلاوتیں ہی بڑی جاندار، بڑی خوبصورت اور خاص طور پر آج کی پاک انجیل نیک سامری کی تمثیل بیان کرتے ہوئے ہم سب کو باور کرواتی ہے کہ خدا انسانوں سے محبت رکھتا ہے، نجات سب انسانوں کے لیے ہے، اور خدا کا رحم، خدا کا ترس، خدا کی محبت اور خدا کی نجات ہر انسان کے لیے ہے، عالمگیر ہے۔ جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے، جو بھی اس کے حکموں کو مانتا ہے، جو بھی اس کی قضاؤں کو سمجھتا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ خدا کا مقبول نظر ٹھہرتا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہم نے کس کتاب میں سے سنی ہے؟ تثنیہ شرح کی کتاب میں سے آج کی پہلی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ یہ توریت کی آخری کتاب ہے،
اور اس کتاب کے اندر اس بات پر زور دیا گیا ہے، خدا کی وحدانیت اور حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہوہ اس کتاب کا محور اور مرکز ہے۔ شامہ، سن اے اسرائیل، ہمارا خداوند خدا وہی اکیلا خدا ہے اور وہی سارے پیار کے لائق ہے۔ اسی کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر۔ اسی کے درمیان، اسی کے گرد یہ ساری کتاب جو ہے وہ گھومتی ہے کہ خدا کو پیار کرنا ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ۔ اور تثنیہ شرع کا مطلب ہے دوسری شریعت، اور یہ بڑی جاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کو، شریعت کو دوبارہ سے دہرایا گیا، بہتر کیا گیا، مضبوط کیا گیا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری شریعت ہے، اور یہ توریت کی آخری کتاب ہے، اور اس میں خدا کو مرکز اور محور بنایا گیا ہے۔ تو آج جب ہم اس کتاب میں سے آج کی پہلی تلاوت آپ نے سنی ہے، اس وقت موسیٰ نے لوگوں سے کہا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے فرمان کی تابع داری کرے اور اس کے احکام اور قوانین کو جو اس شریعت کی کتاب میں لکھے گئے ہیں مانے، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے جو انسان کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ حکم جس کی بابت آج کے دن تجھے فرمان دیتا ہوں تیری طاقت سے باہر نہیں ہے۔ وہ آسمان پر نہیں ہے کہ کوئی آسمان پر جائے اور اس حکم کو لائے، اور یہ حکم نہ ہی سمندر پار ہے کہ کوئی سمندر پار جا کر یہ حکم پورا کرے، بلکہ یہ آپ کی طاقت کے اندر خدا ہمیشہ انسان کو وہی کہتا ہے وہ جو کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے، ہمارے لیے ایک کوڈ آف قوانین بناتی ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی تنظیم بغیر ریگولیشن کے، بغیر قوانین کے آگے ترقی نہیں کر سکتی۔ تمام مذاہب کے اندر کوئی نہ کوئی قانون ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو اس لیے آج موسیٰ جو ہے خدا کے فرمان کی تشریح کر رہا ہے کہ یہ قوانین ہیں، یہ اصل بات ہے، یہی آپ کی زندگی کا مرکز اور محور ہے۔ تو آپ نے اپنے خدا کو اپنی ساری عقل، اپنی ساری جان، اپنی ساری قوت سے پیار کرنا ہے۔ تو یہودی مائیں جو ہیں اس بات کو بچوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دیتی تھی، سن اے اسرائیل کہ تیرا خدا وہی اکیلا واحد کامل خدا ہے، اور اسی کو تو نے اپنے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری قوت سے پیار کرنا ہے۔ تو مائیں جو ہیں اس بات کو یہودی بچوں میں بچپن ہی سے یہ بات لکھ لکھ کر وہ اپنی چوکھٹوں پر لگاتی تھی، ان کے بازوؤں پر باندھتی تھی، ان کے ماتھوں پر باندھتی تھی، گھروں کے دیواروں پر اور دروازوں پر یہ بات لکھی ہوتی تھی، سن اے اسرائیل، تاکہ جہاں بھی بچوں کی نظر پڑے وہ بار بار اس بات کو سمجھیں اور وہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے کہ ہم نے اپنے خدا کے سامنے جھکنا ہے، خدا کو پیار کرنا ہے۔ اور آج بھی
ضروری عمل ہے کہ ہماری مائیں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ ماں کا ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے ایک خاندان کے اندر۔ اگر یہودی مائیں ان کے خون کے اندر، ان کے ڈی این اے کے اندر شریعت کو بھر سکتی ہیں تو کیا ہماری مائیں ہمارے مذہب کی باتیں ان کو نہیں سکھا سکتی؟ سکھا سکتی ہیں، لیکن صرف احساس کی بات ہے کہ جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے بچے حقیقی مسیحی بنے، ہمارے بچے حقیقی مسیحی مومن بنے، ہمارے بچے روحانی طور پر مضبوط ہوں، اگر والدین کی زندگی میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اپنے مذہب کے مطابق کرنی ہے اور اپنے مذہب کی وہ خاص باتیں جو ضروری ہیں انہیں سکھانی ہیں، تو آج سن اے اسرائیل کہ ہمارا خدا وہی اکیلا واحد اور کامل خدا ہے، اور اس کو ہی ہم نے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری قوت اور اپنی ساری طاقت سے پیار کرنا ہے۔ آئیں آج مائیں اس بات کو سمجھیں۔ آج والدین کے لیے یہ ایک بہت پیغام ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت مسیحی بنیادوں پر نہیں کر رہے تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آپ کے لیے کویسچن مارک ہے کہ کل کو ہمارے بچے جوان ہو کر کیا وہ اپنے حقیقی مذہب کو، مسیحیت کو، مسیح کی زندگی کو اگر نہیں جانتے تو یہ والدین کا قصور ہے۔ آج کی دوسری تلاوت میں جو کلسیوں کے خط میں سے آپ نے سنی ہے، اس میں مقدس پالوس رسول خداوند یسوع المسیح کو ساری زندگی کا مرکز اور محور ثابت کر رہا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ یہوہ کو، خدا باپ کو مرکز اور محور بناتی ہے۔ تثنیہ شرح کی کتاب کے اندر اور کلسیوں کا خط جو ہے آج پالوس رسول اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ہماری زندگی کا مرکز اور محور خداوند یسوع المسیح ہے۔ اے بھائیو، مسیح یسوع خدا کی صورت ہے اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا دیدنی کیا نادیدنی، خلق کی گئی ہیں۔ عروش، سیادتیں، ریاستیں، حکومتیں، سب چیزیں اسی سے اور اسی کے لیے خلق ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور سب چیزیں اسی میں قائم رہتی ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی آپ چیزیں دیکھتے ہیں، ان کا مرکز اور محور یسوع المسیح، یسوع ناصری کی پاک ذات ہے۔ سارا کچھ اس میں خلق کیا گیا ہے، اور ہر چیز کا وجود اگر قائم ہے تو وہ یسوع کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے تھا۔ آج اگر ہم یہاں پر موجود ہیں، اگر آج ہم سانسیں لے رہے ہیں، اگر آج ہم زندہ ہیں، تو یہ بھی یسوع کا کرم ہے، یہ بھی یسوع کی وجہ سے ہے، یہ بھی یسوع کے ذریعے ہے، اس میں ہے، کیونکہ ساری کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں اور ان کا سارا وجود اسی میں قائم ہے۔ اگر یسوع نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے پالوس رسول ایک بڑی خوبصورت مثال دیتا ہے، بڑی پریکٹیکل بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے پہلوٹا، تاکہ سب چیزوں میں وہی اول ہو،
کیونکہ رضائے خدا یہ تھی کہ ساری بھرپوری اسی میں بسے اور اس کی صلیب کے خون کے ذریعے سے صلح کر کے سب چیزیں اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ ملائے، خواہ وہ زمین پر ہوں خواہ وہ آسمان پر۔ تو یہ ہے خداوند یسوع المسیح کی ذات مبارکہ کہ وہ کتنا عظمت والا ہے، کتنا وقار والا ہے، کتنا وہ الوہیت والا ہے، کتنا محیب ہے، کتنا وہ عظیم ہے۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یسوع کو کس طرح سے لیتے ہیں۔ اگر یسوع کو جاننا ہے تو ان خطوط میں سے ضرور ان کا مطالعہ کریں، تاکہ جس طرح پالوس نے یسوع کو جانا اسی طرح ہم بھی یسوع کی اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ آج کی انجیل جس طرح میں نے کہا ہے کہ آج بہت ہی خوبصورت ہے، اور نیک سامری کی تمثیل میرا خیال ہے دنیا کا ہر انسان جانتا ہے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ اتنی پاورفل، اتنی خوبصورت، اتنی گہری تمثیل ہے کہ یہی مسیحیت کی بنیاد ہے، مسیحی مذہب کی یہ بنیاد ہے جو آج آپ نے نیک سامری کی جو تمثیل سنی ہے۔ ساری کی ساری مسیحیت، سارے کے سارے قوانین، ساری کی ساری قضائیں، ساری کی ساری باتیں اس میں پنہاں ہیں، اس میں پرو دی گئی ہیں۔ اگر کسی نے مسیحی مذہب کو سمجھنا ہے تو آج اس تمثیل کو سمجھ لے، اور پھر آپ سمجھ جائیں گے کہ یسوع المسیح ہم سب سے کیا چاہتا ہے اور مسیحی مذہب کیا ہے۔ اس لیے آج کی یہ بڑی خوبصورت تمثیل جو ہے وہ ہمارے سامنے 15ویں اتوار کے موقع پر رکھی گئی ہے۔ ایک بڑا عالم فقہ لکھا ہے کہ ایک دن عالم فقہ اٹھا، جو شریعت کو جانتے ہیں، جو عالم ہیں، جو نقطے کی تشریح کرتے ہیں، وہ خداوند یسوع المسیح کے پاس آیا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کو پھنسانے کے لیے، آزمانے کے لیے، اپنے ٹریک میں لانے کے لیے، اور کہا گیا ہے کہ ایک عالم فقہ اٹھا اور یہ کہہ کر یسوع کی آزمائش کی کہ اے استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں۔ اس نے اس سے کہا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے۔ خداوند یسوع المسیح اس کو جواب دے رہے ہیں کہ شریعت میں کیا لکھا ہے۔ خداوند یسوع المسیح کا مطلب یہ ہے کہ تو خود عالم ہے، تو خود جاننے والا ہے، تو خود سکھانے والا ہے، تو خود استاد ہے، تو شریعت کے نقطے نقطے کو جانتا ہے، تو شریعت کی تشریح کرنے والا ہے، تو شریعت کا مفسر ہے، اور تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کروں۔ خداوند یسوع المسیح ایکچولی اسے بتا رہے ہیں کہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، جس نیت سے تو آیا ہے وہ میں جانتا ہوں، تمہاری نیتوں کو، تمہارے خیالات کو میں بھانپتا ہوں، کیونکہ تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ شریعت میں کیا لکھا ہے، تو کس طرح پڑھتا ہے، یہ دوسرا کویسچن ہے خداوند یسوع المسیح کا، کہ شریعت میں کیا ہے اور تو اسے کیسے پڑھتا ہے، تو اس کی تشریح کیسے کر سکتا ہے، تو اسے اپنی زندگی پر کیسے لاگو کرتا ہے۔ تو ایک عالم ہے اور تو مجھے بتا کہ تو شریعت کو کیسے دیکھتا، کیسے پڑھتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے
اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ یہ ساری شریعت کا نچوڑ اس نے بتا دیا۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ تثنیہ شرح کی کتاب ساری کی ساری اس آیت کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اس نے کہا کہ شریعت یہ ہمیں بتاتی ہے کہ اپنے خدا کو اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے پیار کر، اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ اس پر خداوند یسوع المسیح نے کہا اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے۔ اس سے کہا جب اس نے جواب دیا کہ شریعت یہ بتاتی ہے کہ خدا کو اپنی مانند پیار کرنا ہے، یہوہ کو، تو خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ تو نے ٹھیک جواب دیا ہے، ٹھیک جواب دیا ہے۔ اور پھر وہ اور زیادہ اپنے آپ کو راست باز سمجھنے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھنے کے لیے خداوند یسوع المسیح سے ایک اور سوال کرتا ہے، مگر اس نے یہ چاہ کر کہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہرائے، یسوع سے کہا کہ میرا ہمسایہ کون ہے؟ Who is my neighbor؟ میرا پڑوسی کون ہے؟ میرا گوانڈی کیڑا ہے؟ میرا ہمسایہ کون ہے؟ یہاں پر خداوند یسوع المسیح اس کو یہ تمثیل سناتے ہیں۔ اس پر یسوع نے کہا کہ ایک شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا تھا۔ یروشلم سے یریحو کا جو فاصلہ ہے وہ 30 کلومیٹر کا ہے۔ اس وقت شاید کلومیٹر نہ ہو، 30 میل۔ اور یہ روڈ جو ہے وہ بڑا خطرناک روڈ تھا۔ اس کو سرخ سڑک کہتے تھے، ریڈ روڈ، یا اور زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے خونی روڈ، خونی سڑک، کیونکہ اس پر جنگلات تھے، درخت تھے، بیابان تھا، اور اکثر لوگ یہاں پر لٹ جاتے تھے، اکثر لوگوں پر حملے ہوتے تھے، اور خاص طور پر کوئی جب اکیلا شخص سفر کرتا تھا تو وہ ڈاکو جو ہیں وہ زیادہ اس پر حملہ کرتے تھے، کیونکہ اکیلے شخص کو وہ قابو کر لیتے تھے۔ تو کوئی بھی شخص اس روڈ پر اکیلا سفر کرنے سے خائف تھا۔ تو یہ شخص یروشلم سے یریحو کو جا رہا ہے، بڑا خطرناک راستہ ہے، اور اسے ڈاکوؤں نے لوٹ کر زخمی کیا اور ادموا چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً ایک کاہن اس راہ سے گزرا اور کترا کر چلا گیا۔ اسے دیکھا کہ زخمی ہے، ادموا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، اور وہ چلا گیا۔ اسی طرح ایک لاوی آتا ہے اور وہ بھی اس کو دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اب خداوند یسوع المسیح شریعت کی وہ تصویر اسے دکھانا چاہ رہے ہیں۔ شریعت کا عالم ہے نا، وہ اس کے پاس آیا ہوا ہے، وہ اس سے بات چیت کر رہا ہے، وہ اس سے مکالمہ کر رہا ہے، وہ اس سے سوالات کر رہا ہے، اور یسوع اسے بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی شریعت کیا ہے، میرا ہمسایہ کون ہے۔ کاہن کترا کر چلا گیا، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مردہ شخص کو ہاتھ لگائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ جب کوئی شخص کسی زخمی کے خون کو ہاتھ لگائے گا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اب کاہن اور لاوی شاید ہیکل سے اپنی ڈیوٹی مکمل کر کے، جہاں وہ پورا ہفتہ رہتے تھے اور خدا کی عبادت کرتے، گیت گاتے، قربانیاں چڑھاتے وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ جو ان کی شریعت کے اندر لکھا تھا وہ کرتے ہیں۔ لیکن جب اس شخص کو دیکھتے ہیں تو شریعت
آڑے آ رہی ہے، شریعت رکاوٹ بن رہی ہے ایک ایسے شخص کی مدد کرنے کے لیے جس کو مدد کی ضرورت ہے، اور وہ ناپاک ہونے کی وجہ سے کہ ہم ناپاک ہو جائیں گے، اگلے دن شاید سبت ہوگا اور ہم کس طرح خدا کی عبادت کریں گے، کس طرح ہیکل میں جائیں گے، کس طرح وغیرہ وغیرہ، تو اپنے ناپاک ہونے کی وجہ سے وہ اس شخص کو وہیں پر چھوڑ دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، کترا کر چلے جاتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر ایک سامری وہاں سے گزرتا ہے۔ ایک سامری لوگ وہ تھے جس سے یہودی انتہائی نفرت کرتے تھے۔ اگر کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا، محفل کے اندر، دوستوں کے اندر کسی کی بے عزتی کرنی ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے تو سامری ہے۔ اور یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب میں انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو بھی کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو سامری ہے اور تجھ میں بدروح ہے۔ سامری جو ہیں یہودیوں میں سے تھے اور انہوں نے غیر اقوام میں شادیاں کی، اور اس وجہ سے انہیں یہودیوں سے خارج کر دیا گیا کہ ان کی نسل جو ہے وہ پیور نہیں رہی، تو اس سے وہ بڑے ان سے نفرت کرتے تھے، بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، ان کا نام لینا نہیں چاہتے تھے، ان کے ساتھ کوئی برتاؤ نہیں تھا، ان کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملاتا تھا، وہ معاشرے سے کٹ آف تھے، ان کی ایک اپنی ہی کمیونٹی تھی، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کو سامری کہا جاتا ہے۔ کاہن بھی چلا گیا، لاوی بھی چلا گیا، اور ایک سامری جب اس شخص کو دیکھتا ہے تو اس کو اس پر ترس آتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح اس کو بتا رہے ہیں کہ اس جگہ آ کر اسے دیکھا اور کترا کر چلا گیا، پھر ایک سامری مسافر سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا اور دیکھ کر ترس کھایا۔ یہ پہلا جملہ ہے، پہلی بات ہے، یہ پہلی صفت ہے جو خدائی صفت ہے جو یسوع کرتا رہا، بیماروں کو دیکھ کر، ہجوم کو دیکھ کر، بیماروں کو دیکھ کر، اندھوں کو دیکھ کر، کوڑیوں کو دیکھ کر، لکھا ہے کہ اسے ترس آیا، اور یہ شخص جو ہے یہ اس پر ترس کھاتا ہے، اس کے اندر وہ خدا کا خوف ہے، بے شک وہ سامری ہے، لیکن وہ اس شخص پر ترس کھاتا ہے۔ یہ پہلا نقطہ ہے، پہلی بات ہے، اور پہلی خدائی وصف اور صفت ہے کہ خدا ہمیشہ انسانوں پر جب وہ مجبور ہوتے ہیں، جب وہ پریشان ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہوتے ہیں، جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں، تو خدا ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے۔ اور یہ پہلا نقطہ ہے آج کی اس تمثیل کا۔ اور پاس جا کر اس کے زخموں کو تیل اور میں لگا کر باندھا، یہ دوسرا نقطہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح بھی بیمار لوگوں کو چھوتے تھے، ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے، اور یہ شخص بھی وہ مسیحائی کام کر رہا ہے، بے شک کٹ آف ہے، لوگ نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کا کام دیکھو، کام کیا کر رہا ہے، کسی انسان کی زندگی کو بچانا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اور یسوع اسی لیے آیا تاکہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو بچائے۔ اس کی زندگی کا منشور یہ ہے، اس کی زندگی کا قانون یہ ہے، اس کی زندگی کا اصول یہ ہے کہ وہ انسانوں کو بچائے، چاہے وہ گناہ کی زندگی میں ہوں یا فزیکلی وہ کسی نہ کسی
मुश्किल में हों। आज की इस तमसील का तीसरा नुक्ता, जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा और अपने जानवर पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी खबरगिरी की। ये तीसरा नुक्ता है। ये बड़ी गहरी बातें हैं। जब आप किसी को मुश्किल में देखते हैं, जब वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो और आप उसके पास जाते हैं, आप उसको दिलासा देते हैं, और जब आप उसके वजूद को छूते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब आप उसके कंधे पर हाथ रखेंगे, जब आप उसके सर पर हाथ रखेंगे, और वो आधा शख्स जो है वो ठीक हो जाएगा। ये फिजिकल टच जो है, किसी बीमार को हाथ लगाना, उस पे सर, अक्सर लोग कहते हैं मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ करो, वो टच, वो जो आपका है वो उसको फील करते हैं, वो बॉडी के अंदर वो बातें सरायत करती जाती, और फिर इसीलिए लोग फिर ईमान से शिफा पा जाते हैं। तो किसी को हाथ लगाना मुश्किल औकात के अंदर, हौसला देना, थपकी देना, कोई गल नहीं यार, ठीक हो जाएगा, कोई मसला नहीं, एडा वड्डी गल नहीं है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मैं तेरे नाल हां, मैं तेल ला के मैं ला के तेरे जख्मां नूं बंद कर देता ना, हुण चलने, खुदा बेहतर करेगा। तो ये वो बातें हैं जो इंसान को जिंदगी देती हैं। आधी जिंदगी जो है वो बेहतर हो जाती है आपकी तसल्ली से, आपके छूने से, और यीशु यही करता रहा। आज ये सामरी शख्स यीशु को रिपीट कर रहा है, मसीहाई काम कर रहा है और उसकी जिंदगी को बचा रहा है, जो यीशु हमारी जिंदगियों को बचाने के लिए आया। बेशक वो सामरी है, बेशक वो नफरत अमेज है, बेशक उनको कोई वक़्त नहीं है, लेकिन आज उसने पूरी दुनिया के अंदर एक अपना नाम पैदा कर दिया है। जहां जहां पर यह तमसील पढ़ी जाएगी, उस सामरी को नेक सामरी से याद किया जाएगा। ये उसने एक हिस्टोरिकल बात कर दी है। ये उसने बता दिया है कि बेशक दुनिया नफरत करती है तो करे, लेकिन खुदा किसी से नफरत नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह साल में फिका को आईना दिखाना चाहते हैं कि तीमारदारी कौन कर रहा है। तीमारदारी कौन कर रहा है, जरा ऊंची बोल दे। सामरी। और जख्मी कौन है, यहूदी। जख्मी जो हुआ है वो यहूदी है, और उसको बचा कौन रहा है, सामरी, जिससे वो नफरत करते हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह आज बड़ा खूबसूरत एक कॉन्ट्रैक्ट पेश कर रहे हैं कि जिनसे आप नफरत करते हैं उसको वो शीशा दिखा रहा है कि आपकी शरीयत एक रुकावट बनती है किसी की जिंदगी को बचाने में, और वो शख्स जो पहले से ही नापाक है, वो कहता है, उनको कहा जाता था कि ये नापाक लोग हैं, उसको नापाक होने की कोई फिक्र नहीं है कि मैं इसको हाथ लगाऊंगा, मैं इसके खून को साफ करूंगा तो मैं नापाक हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही बदनाम हूं, मैं तो पहले ही इस ज़िम्रे में आ चुका हूं कि मैं नापाक हूं। वो शरीयत को ज़िम्रे में नहीं लाता। उसकी सोच इंसान की जिंदगी को बचाने की तरफ है कि मैंने उस जिंदगी को बचाना है। नापाक हो जाऊंगा तो फिर भी पाक होने के लिए बहुत सारे कानून और कायदे मौजूद हैं, लेकिन अभी देयर एंड देन एट द स्पॉट जिस बात की जरूरत है वो इस इंसान की जिंदगी को बचाने की जरूरत है। पाकी नापाकी बाद में हम देखेंगे। इसलिए आज खुदावंद यीशु मसीह उस आलिम को बता रहे हैं कि हम तेरा हमसाया कौन है। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उससे सवाल करते हैं। जब ये सारी कहानी खत्म होती है और वो उसे अपने गधे पर बिठाकर ले जाता है, सराय में बटियारे को
پیسے بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر زیادہ خرچ ہوگا تو میں دوبارہ آ کر تمہیں دے دوں گا۔ تو خداوند یسوع المسیح اب اس سے سوال کرتے ہیں، یہ سارا سمجھانے کے بعد کہتے ہیں کہ اب ان تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا، تو کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے؟ تو کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے؟ ایک باری تو ہل گیا ہوئے گا، پریشان ہو گیا ہوئے گا کہ میں کی سوچ کے آیا سا، میں کڑے مصیبت چ پی گیا، میں کنوں سوال کر بیٹھا۔ اب اس کے لیے بڑا مشکل بات ہے کہ وہ یسوع المسیح کا جواب دے کہ اب تو ان تینوں میں، کاہن، لاوی اور سامری، ان تینوں میں تو کس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کا ہمسایہ ہے؟ لیکن وہ نام نہیں لیتا، پھر بھی نام نہیں لیتا کہ سامری ہے اس کا ہمسایہ۔ تینوں میں سے اس کا جو ڈاکوؤں میں جا پڑا تھا، تو کس کو ہمسایہ سمجھتا ہے؟ اس نے کہا اس کو جس نے اس پر رحم کیا، جس نے اس پر رحم کیا۔ اور خداوند یسوع المسیح اس ساری لمبی چوڑی گفتگو کو، اس تمثیل کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ نتیجتاً یہ بات بڑی نرمی کے ساتھ، بڑے نرم لہجے کے اندر کہتے ہیں، بڑے ہی مختصر جملے کے اندر، بہت مختصر جملے کے اندر اس ساری بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے نتیجتاً وہ کہتے ہیں، جا تو بھی ایسا ہی کر، جا تو بھی ایسا ہی کر، رحم کر، ترس کھا، زندگیاں بچا، شریعت کو دوبارہ سے پڑھ اور کاملیت کی طرف آ، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ تو آج خداوند یسوع المسیح دراصل یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ آج کی تمثیل ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ یہ 10 حکموں کی بات نہیں، نہ 2 حکموں کی بات ہے۔ یہ بات وہ ہے کہ جو کوئی بھی اپنے بھائی اور بہن کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے، وہی سارے حکموں کو پورا کرتا ہے۔ جو کسی پر رحم کرتا ہے، جو کسی پر ترس کھاتا ہے، وہی ہمارا ہمسایہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے اس ہمسائے کے کانسیپٹ کو ایک بہت لارجر بیان کیا ہے کہ ہر وہ انسان جس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، وہی آپ کا ہمسایہ ہے۔ اس میں نسلوں کی بات نہیں ہے، اس میں فرقوں کی بات نہیں ہے، اس میں بزرگوں کی بات نہیں ہے، اس میں نوجوانوں کی بات نہیں ہے، اس میں مشنوں کی بات نہیں ہے۔ ہر وہ انسان، کیونکہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، سب سے بڑا مذہب ہے۔ جب فادر جی نے وہ وال آف پیس بنائی تھی، اس پر آپ جب گزرتے ہیں تو ذرا دیکھیں، پڑھا کریں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور عیدی کی تصویر ہے اور اس پر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہیومینٹی از گریٹر دین ایوری ریلیجن۔ انسانیت جو ہے وہ ہر مذہب سے بالاتر ہے، ہر مذہب سے بالاتر ہے۔ اور یہی یسوع مسیح ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے۔ یہی ہمارا مذہب ہمیں بتاتا ہے کہ انسانوں کو بچانا، انسانوں کو زندگی دینا، انسانوں کی ضرورتوں میں اپنی مدد اور رہنمائی کرنا۔ خداوند یسوع المسیح نے بھی بیمار لوگوں کو چھوا، کوڑیوں کو چھوا۔ اس وقت جب کوئی کوڑی کو ہاتھ لگاتا تھا تو 7 دن تک وہ ناپاک رہتا تھا۔ 7 دن تک وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، وہ نہ کوئی عبادت کر سکتا تھا، نہ ہیکل میں جاتا تھا، نہ اپنی مذہبی کوئی ایکسرسائز کر سکتا تھا۔ اور لیکن یسوع نے انہیں چھوا اور شفا دی۔ اس لیے اس نے کہا کہ میں شریعت کو
منسوخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ مکمل کرنے کے لیے آیا۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی سبق آموز بات ہے کہ خداوند یسوع المسیح آج اس مذہب کی بنیاد رکھ رہے ہیں کہ جس پر ہم نے قائم ہونا ہے۔ دو ہی باتیں ہیں، خدا سے پیار اور انسانوں سے پیار۔ ہمارے جو مشنری تھے جب نئے نئے آئے تھے تو وہ ہمیشہ ان کے لیکچر میں یہی بات ہوتی تھی۔ وہ کوئی بڑی لمبی باتیں نہیں، ایک تو لینگویج بیریئر تھا اور انہوں نے اپنی تبلیغ کو یہ مرکزی حصہ بنا لیا تھا کہ تسی اپنے خدا نو پیار کرو تے اپنے گوانڈی نو اپنے ونگراں پیار کرو۔ یہ ان کی تعلیم کا، یہ ان کی بشارت اور رسالت کا ایک مین فوکل تھا۔ اور آج بھی یسوع اسی پر اپنی بات کر رہا ہے، اور آج ہم سب کو بھی خداوند یسوع المسیح یہی کہہ رہا ہے کہ آپ گرجے میں سے جانا ہے تو یہی کرنا ہے، جا تو بھی ایسا ہی کر۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ یسوع کی اس شریعت کو پورا کریں گے، اس اصول کو پورا کریں گے، اس مسیحی مذہب کی بنیاد رکھیں گے۔ اگر آپ انسانوں سے خائف زدہ ہیں، انسانوں سے محبت نہیں کرتے، تو پھر آپ خدا کو محبت نہیں کر سکتے، یہ ڈیفینیٹ ہے۔ یعقوب کہتا ہے، یعقوب رسول، کہ اگر آپ کو کوئی شخص یہ کہے کہ میں خدا کو بہت پیار کرتا ہوں اور انسانوں سے نفرت کرتا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہی ایک مقصد ہے کہ انسانوں سے پیار کرنا، انسانیت کو پیار کرنا، انسانی ضرورتوں کو پورا کرنا، انسانوں کے دکھوں میں شامل ہونا، ان کو حوصلہ دینا، تسلی دینا، یہی ہمارا مذہب سکھاتا ہے اور یہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے۔ آئیں ہم بھی ایسا ہی کیا کریں اور یسوع کے نام کو عزت اور جلال دیں، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔